صفحہ نمبر 72 آیت نمبر 11 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں حکم فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بچے کو، بیٹے کو بیٹیوں سے دو گنا بڑھ کے دو۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر بیٹیاں ہیں دو سے زائد ہیں تو ان کے لیے 2/3 حصہ ترکے میں سے ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی اولاد نہیں تو تمام میراث میں سے نصف حصہ اس کو ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، والدین کے لیے، میت کے والدین حیات ہیں تو ان کے لیے میت کے ترکہ میں سے چھٹا حصہ ہے۔ ان کان لہ ولد، اگر میت کی اولاد ہو، فإن لم یکن لہ ولد، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو، ورثہ ابواہ، اور ورثاء ان کے ماں باپ ہیں، فلأمہ الثلث، تو پھر ماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ فإن کان لہ اخوۃ، اگر اس کے بہن بھائی ہوں، فلأمہ السدس، پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس کے بعد جو وصیت میت نے کی ہو یا میت پہ کوئی قرضہ ہو، اس کی ادائیگی کے بعد یہ حصے ہوں گے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا اوپر کا سلسلہ یا تمہارے بیٹے پوتے نیچے کا سلسلہ، تمہیں کوئی علم نہیں کہ کون فائدے کے اعتبار سے آپ کے ہاں قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ میراث کے احکامات اللہ کی طرف سے فرض ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو ایک خاص موقع پہ نازل فرمایا۔ ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میرا شوہر وفات پا گیا، 2 بیٹیاں چھوڑ گیا، اب میرے شوہر کے رشتہ داروں میں سے سوید اور عرفجہ نامی 2 آدمیوں نے اس کے تمام ترکے پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ان بچیوں کو میرے پاس کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور وہ کچھ بھی نہیں دے رہے، زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں، تو میں آپ کے ہاں آئی ہوں کہ آپ اس کا کوئی راستہ بتا دیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جبریل امین آئے اور یہی آیت نمبر 11 نازل ہوئی، میراث کا حکم نازل ہوا۔ اس سے پہلے وصیت کا سلسلہ تھا، میراث کا حکم نہیں تھا۔
اسلام نے میراث کا حکم جاری فرمایا، بالخصوص مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کا زندہ رہنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، میراث میں حصہ دینا تو دور کی بات ہے۔ قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ان کو جب بشارت دی جاتی کہ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی تو اب وہ اس فکر میں رہتا تھا کہ بیٹی کو حیات چھوڑ کے لوگوں کے سامنے روز شرمندہ ہو کے بیٹھا رہوں، رسوائی کے ساتھ بیٹھا رہوں، یا اس کو قتل کر کے کام صاف کر دوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایک صحابی ایمان لانے کے بعد رو رو کے حضور کی مبارک ذات کے ہاں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام لانے سے میرے تمام گناہ معاف ہوں گے؟ ہاں کیوں نہیں، اسلام تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ کہتے میں نے بہت بڑے جرائم کیے ہیں، ایک جرم یہ کہ میری بچی تھی، اچھی خاصی بڑی تھی، باغ دوڑ والی تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن شرکیہ طیش میں آ کے میں نے فیصلہ کیا اپنے ساتھ کہ اس کو ختم کر دوں، تو میں نے اس کو ہیلے بہانے سے یہ کہا کہ آپ کو کسی کھلے علاقے جنگل کی طرف سیر کراتا ہوں، تو وہاں میرے ساتھ گئی اور وہ بیٹھی رہی۔ میں نے گہرا گڑھا کھودا اور پھر میں نے اس کو دھکا دیا، اس کو گرا دیا، اور وہ چیخ رہی تھی، میں اوپر سے مٹی ڈال رہا تھا، وہ رو رو کے چیخ رہی تھی اور میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، یہاں تک کہ اس گڑھے کو سطح زمین کے ساتھ میں نے برابر کر دیا اور نیچے دب کے وہ مر گئی۔ مجھ سے یہ جرم بھی ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی جہالت تھی اسلام سے پہلے۔ اسلام نے تو عورتوں کو حقوق دیے ہیں، عورتوں کے حصے متعین فرمائے، جس طرح کی اس آیت میں ذکر ہیں۔ ہاں بس یہ ایک باب سمجھیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس نے ایک علم کا ایک باب سیکھ لیا، 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ایک باب سمجھ لیں، چھوٹا سا باب ہے، فقہ کی کتابوں میں ذکر ہے کہ جب کوئی آدمی وفات پا جائے تو بالترتیب اس کے پیچھے 4 امور شرعاً مرتب ہیں۔ میت نے جو ترکہ چھوڑا، مال چھوڑا، جائیداد ہو اور کچھ نقدی ہو، تو سب سے پہلے اس کے ترکہ میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ سب سے پہلا کام کفن دفن۔ اس کے بعد جو ترکہ بچا تو اس میں سے دیکھ لیں گے کہ اس آدمی پہ کچھ قرضہ تو نہیں ہے، فلاں کا قرضہ ہے، فلاں کا قرضہ ہے، وہ قرضہ ادا کریں گے۔ اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی مال بچا تو پھر وصیت دیکھ لیں گے، اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی۔ وصیت اس کو کہتے ہیں، میراث کے احکامات سے پہلے وصیت کا انداز ہوتا تھا۔ جب کوئی آدمی سمجھ گیا کہ میں مر رہا ہوں، قریب المرگ ہوں، بیمار ہوں، تو وہ اپنے مال میں سے کہ میرے مال میں سے اتنے پیسے فلاں مسکینوں کو، فلاں مدرسے کو، وہ فلاں جگہ کار خیر میں خرچ کر دیں۔ لیکن
واضح رہے کہ وصیت کا راستہ ابھی بھی درست ہے، آخرت کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وصیت میں شرعاً پابندی یہ ہے کہ ثلث سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے۔ 1/3 سے زیادہ وصیت اگر کسی نے کی بھی تو لاگو 1/3 میں ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، مر رہا ہے، کہتا ہے یہ 5 لاکھ روپے پھر میرے بعد مسکینوں میں تقسیم کر دینا، تو 5 لاکھ نہیں دیں گے، 3,33,000 دیں گے، ثلث دیں گے۔ اس سے زیادہ چاہے اس نے کہا بھی ہو اس پہ عمل نہیں ہوگا، اور ہاں اگر ثلث سے کم کہا ہے بس پھر جو کچھ کہا ہے اسی پہ عمل ہوگا۔ تو تیسرا حصہ، پھر تیسرا درجہ میت کے ترکہ میں سے، پہلا درجہ تجہیز و تکفین، دوسرا درجہ قرض اور فدیات وغیرہ، نمازیں اس کی رہ گئی تھیں اس کا فدیہ وغیرہ، روزے نہیں رکھے تھے، یہ بھی قرض کے ساتھ ضم کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر اس کا ترکہ بچا تو پھر دیکھ لیں گے اس نے کچھ وصیت کی تھی تو وہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد وصیت کی نہیں تھی یا پھر بھی ترکہ بچا تو پھر ورثاء کا حق ہے، یاد رکھنا ورثاء کا حق جو ہے 4 نمبر پہ ہے۔ پھر ان میں شرعاً جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا حصہ دیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عقل مند آدمی وہ ہے جس کو اب یہ خیال رہے کہ اب بس میری مزید اولاد پیدا ہونے کی امید نہیں ہے، بس وہ خود ہی اپنا ترکہ ٹھیک ٹھاک تقسیم کر دے، یہ بڑی عقل مندی ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو خیر کے راستے پہ چلایا۔ یہ بعد میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں یہ اب تقسیم کرتا نہیں ہے اپنی حیات میں، پھر بعد میں سخت پریشانیوں کا شکار اس کی اولاد ہو جاتی ہے، وہ بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ مسائل پھر بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں شریعت نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ جب باپ حیات ہے تو ایک بیٹا زیادہ خدمت کر رہا ہے، اسپتال میں بھی ساتھ ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، دوسرا دبئی میں پوچھتا بھی نہیں ہے، تو اس کو ترجیح بھی دے سکتا ہے۔ محروم نہیں کرے گا کہ کچھ بھی نہیں دے رہا ہوں اس کو، نہیں، محروم کرے گا تو باپ گناہگار ہے۔ البتہ کمی بیشی کر سکتا ہے کسی وجہ سے کہ اس نے مجھ پہ پیسے خرچ کیے ہیں، اس نے مجھے حج کرایا ہے، اس نے میرا علاج کیا ہے، تو ترجیح دے سکتا ہے، کمی بیشی کر سکتا ہے، محروم نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر سب کو برابر رکھے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ اپنی حیات میں یہ سب کچھ تقسیم کر دے۔ لیکن وہ آدمی جس کو امید ہو کہ میری مزید اولاد پیدا ہونے کی امید نہیں ہے، تب یہ کرے کہ اپنا وہ سارا ترکہ خود ہی تقسیم کرے، بس یہ مطمئن رہے گا۔ اور اگر کوئی نابالغ ہیں ان کے لیے ترکہ رکھ لے۔ ہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نابالغ بچے کا جو مال باپ نے اس کے نام پہ کر دیا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ہے، تو اس میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ نابالغ بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ مال پڑا رہے گا پورے سال، چاہے 5 سال 10 سال گزر جائیں، جب تک یہ بچہ بالغ نہیں ہے تو ترکے میں ملا ہوا مال اس میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ نماز نہیں ہے، نہ روزہ ہے اس پہ، نابالغ ہے تو اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو شریعت کا خیال اگر رکھا جائے تو بعد میں معاشرے میں خوشی کا سما ہوتا ہے، اور اگر غیر شرعی زندگی اختیار کی جائے تو پھر پریشانی بن جاتی ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔
قرآن یہی کچھ فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالی ترکہ کے حوالے سے آپ لوگوں کی اولاد کے متعلق حکم فرماتے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دوگنا، یعنی بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر عورتیں ہیں اور وہ بیٹیاں ہوں تو بیٹیاں 2 سے زائد ہیں تو میت کے ترکہ میں سے ان کو 2/3 حصہ ملے گا، بیٹے ہیں نہیں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر میت کی ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں، بیٹی ایک، تو پھر اس کو پورے ترکہ میں سے نصف حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور والدین کے لیے، میت کے والدین، ان کے لیے چھٹا حصہ ہے ترکہ میں سے، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے اور ان کے والدین ہی وارث ہیں تو پھر اس کی ماں کے لیے 1/3 حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو پھر ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، لیکن یہ حصے تب ملیں گے جب اس نے وصیت کی ہو وہ پوری کی جائے یا اس پہ قرضہ ہو وہ ادا کیا جائے۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، باپ دادا یا بیٹا پوتا، اوپر کا سلسلہ یا نیچے کا، یہ تم نہیں جانتے کہ کون آپ کے لیے مفید ہیں، فریضۃ من اللہ، لیکن پھر بھی یہ دونوں کے لیے شریعت نے حصے فرضاً مقرر کیے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، واقعی اللہ تبارک و تعالی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شریعت پہ عمل کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما۔ اے اللہ خاندانی ناراضگی ناچاکیاں دور فرما، میراث کے مسائل شریعت کے مطابق تقسیم اور حل کی توفیق ہم سب کو عنایت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار ہم سب کو نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک